بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے ہمارا جو موضوع تھا وہ مہمان اور مہمان نوازی اور ان کے ساتھ سخاوت، اور اس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن کریم کے اندر جو واقعہ تھا وہ ذکر کر رہا تھا۔ لیکن ایسے کرتے ہیں کہ کافی ساتھی سوالات کے لیے انتظار کر رہے ہیں، کالز انتظار کر رہی ہیں، تو ان کالوں کو وصول کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے واپس آئیں گے اس موضوع کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حاجی صاحب؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ساتھ اصل میں وہ یہ اب بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایک بیماری ہٹتی پھر دوسری، کم از کم تکلیفیں ہے ہی ہیں، کوئی نہ کبھی کوئی تو کچھ ایسا بتایا بیماریوں کی شفا کے لیے، اور یہ رکاوٹیں دور ہوں۔ کافی ہے، جو بھی کام کرو اس میں رکاوٹ، جو بھی کام کرو اس میں رکاوٹ، وہ کام کوئی ہو نہیں رہا، ہر ٹائم پریشانی، ٹینشن، یہ چیز لگی رہتی ہے۔ ٹھیک تو خاص طور پہ بیماریوں کے لیے بتائیے، ایک سے دوسری تیسری، ٹھیک انشاءاللہ، تقریباً کافی ایسے وہ لگی ہوئی ٹھیک انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ ضرور میں کچھ عرض کروں گا اس کے اور بعد، دعا رکھیے۔ ضرور انشاءاللہ باذن اللہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں نے آپ سے قصر نماز کے بارے میں ایک سوال پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ میرے بچے دوسرے شہر میں رہتے ہیں، ٹھیک تو وہاں جب وہ اپنے مطلب کے کام کے لیے رہنا پڑتا ہے ان کو وہاں پہ، تو ان کا گھر ہے مجامت کے، روز وہاں اسٹے کرتے ہیں، گھر مگر کیا گھر ہوا؟ مطلب کہ وہ وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، کبھی کبھی جب ان کو مطلب کہ چھٹی ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ ان کا کرائے کا گھر ہے اور یہ ان کا اپنا گھر ہے یہاں پہ مطلب کہ پیرنٹس کے ساتھ۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ یہاں آتے ہیں تو کیا ان کو قصر نماز پڑھنی چاہیے، یا یہاں سے وہاں جائے تو ان کو قصر نماز پڑھنی؟ جب وہ ادھر ٹھہرتے ہیں تو وہ کتنے دن ٹھہرتے ہیں؟ وہ تو بعض دفعہ تو مطلب کہ 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد آتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، تو آپ پھر یہاں پہ جب آتے ہیں نا تو پھر 1 2 دن کے لیے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 2 دن کے لیے گھر آتے ہیں۔ مطلب کہ وہ صرف کرائے کا گھر لیا ہوا مطلب کہ ان کو رہنے کے تو لیے اب سوال، پرماننٹ۔ جی اب میں آپ کو سوال یہ پوچھوں گا کہ وہاں پکے موو ہو گئے ہیں یا اصل ان کا نہیں، یہ گھر پکے ہے وہاں؟ موو نہیں ہے، وہ نہ پکے موو نہیں ہوئے، گھر ان کا یہی ہے، مگر کام کی وجہ سے اگر کام ان کا اب ادھر ہو گیا نا تو پھر وہ ادھر آ جائیں ٹھیک ہے، مطلب وہ کچا ان کا، ٹھیک ہے، آپ گے۔ سنتے رہیں، پھر میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ شکریہ جی، موسٹ ویلکم۔ اللہ حافظ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایسے کرتے ہیں، ان دونوں سوال کے پہلے جواب دے دیتے ہیں، اسپیشلی جو پہلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائل کہتے ہیں کہ بہت ساری انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں، تو کوئی خاص دعا دکھائیں یا بتلائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آپ نے اچھا سوال کیا، اور یہ میں دعا اگلی جو عرض کرنے والا ہوں، اگر آپ اس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں، بہت اہم دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص یہ دعا ہر صبح 3 مرتبہ پڑھے اور ہر شام کو 3 مرتبہ پڑھے، تو جو صبح پڑھے گا تو اللہ رب العزت پورے دن اس کو جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں ان بڑی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، صحیح حدیث ہے۔ اور جو شام کو پڑھے تو اللہ رب العزت پوری رات جو ہے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو شخص اس کو صبح پڑھے تو پورا دن شام تک اللہ رب العزت اس کی بڑی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو شخص شام کو پڑھے مغرب کے وقت تو اللہ رب العزت پوری رات صبح تک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور وہ دعا احادیث مبارکہ کے اندر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی ناظرین ہیں انہوں نے اچھا سوال کیا، اور جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، میں ان سے ضرور درخواست کروں گا، اور میرا یہ اپنا بھی معمول ہے کئی سالوں سے، اور میں جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین سے آپ سے درخواست کروں گا، اس دعا کو یاد کر لو، مختصر ہے، بعض اوقات انسان کو یاد نہیں ہوتی، تو موبائل سے ہی آپ اس کو ریکارڈ بھی کر لیں، نہیں تو کچھ الفاظ سیکھ لیں، اور بعد میں
احادیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں یا آپ کے جو قریب علماء ہیں ان سے جا کر پوچھ لو، وہ کتاب سے نکال کر آپ کو یہ بتا دیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ ایسی دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے فرمایا کہ جو شخص اس کو صبح پڑھے تو یعنی صبح کی نماز کے بعد جو شخص صبح پڑھے تو پورے دن اللہ رب العزت اس سے بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں اس سے اس شخص کو محفوظ کرتے ہیں۔ چھوٹی بیماریاں، مثال کے طور انسان کو زکام ہو جاتا ہے یا درد سر ہو جاتا ہے یا ہاتھ دکھتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مطلب بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں۔ اور جو شخص شام کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت پوری رات اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک اور مرتبہ یہ دعا عرض کر دیتا ہوں کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر رحم کرتے ہوئے یہ دعا میں سکھائی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ عام طور پر لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں تو علماء حضرات یہ جو ہے اس کو تعویذ کی شکل کے اندر رکھ دیتے ہیں، یہ اور تعویذ آپ کو دے دیتے ہیں، یا یہ کہ پانی کے اوپر دم کر کے 3 مرتبہ یہ آپ کو پلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو صبح بھی پینا شام بھی پینا۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان دم اس کو اپنے اوپر پڑھ لے اور پڑھ کر اپنے پورے جسم کے اوپر اس طرح پھر دم کر لے، تو یہ بہت اہم دعا ہے۔ ایسے کرتے ہیں، کالیں کب سے انتظار ہو رہی تھی لیکن یہ دعا بہت ضروری تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ فوراً آپ حضرات و خواتین کو جو ہے یہ دعا بتلا دیں۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا امام حسین کی شہادت کے بعد کے جو امام آئے تھے جن کو بہت سارے لوگ جو ہیں اپنا اپنا امام مانتے ہیں، امام باقر اور امام جعفر صادق اور دوسرے جو امام گزرے ہیں، تو کیا انہوں نے کسی قسم کی یہ جو اربعین اور یہ جو بعد میں جو یہ لوگ کرتے ہیں کربلا کے بعد جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی چیزیں کی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور ضرور انشاءاللہ میں اس کے اوپر بات چیت کروں گا۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آن دی ایئر ہیں۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، بڑا اچھا پروگرام ہے۔ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی پوچھیں۔ کہ اگر کوئی 3 دفعہ ڈیورس دے دے تو ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، بس یہی پوچھنا تھا؟ نہیں، میں نے اور بھی بات پوچھنی تھی۔ میں نے اچھا، ایک سوال تو یہ پوچھنا تھا، اور یہ پوچھنا تھا کہ مجھے تھوڑی پریشانی ہے، وہ میں آن لائن نہیں بات کر سکتی، میں آپ سے بعد میں بات کر سکتی ہوں؟ جی، ابو بکر مسجد جو ہے نارملی عشاء کی نماز کے بعد جن دنوں میں میں ادھر نہیں ہوتا ہوں تو میں بھی اور دوسرے بھی علماء، تو چونکہ مسجد کا نمبر ہے تو اس کے اوپر آپ عشاء کے بعد فون کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے مسجد کا نمبر سے بتا دیں۔ وہ آپ تھوڑی دیر کے بعد جب جواب میں دینا شروع کروں گا اس وقت انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اگلی کال کی طرف جاتی ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایسا لگتا ہے ان کی کال جو ہے کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، ڈراپ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چلو ایسے کرتے ہیں، یہ سوالات کے جواب دے دیتے ہیں تاکہ زیادہ وقفہ درمیان میں نہ رہے۔ سوال یہ ہوا کہ سائل نے پوچھا کہ میرے جو بچے ہیں وہ دوسری جگہ کام کرتے ہیں، دوسرے شہر کے اندر، اور وہ جو دوسرا شہر ہے وہاں انہوں نے گھر رینٹ پر لیا ہوا ہے، وہاں 2 ہفتے 3 ہفتے وہ رہتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں اپنے گھر کے اندر، تو آیا وہاں ان کو قصر پڑھنی ہوگی یا نہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے دوسرا شہر تو یہ بھی بریڈ فورڈ ہے، دوسرا شہر لیڈز بھی ہو سکتا ہے، دوسرا شہر جیوزبری بھی ہو سکتا ہے، دوسرا شہر لندن بھی ہو سکتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد بعض شہر ہمارے قریب ہیں، بعض ہمارے دور ہیں، اور اسلام میں ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ 48 مائل سے زیادہ ہو، 48 میل۔ اگر 48 میل سے زیادہ ہے تب سفر کی طرف، احکام کی طرف آپ دیکھیں گے، اور اگر 48 میل 48 مائل سے کم ہے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ آپ مسافر، وہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ مسافر ہے ہی نہیں کسی صورت کے اندر۔ اگر 48 مائل سے کم ہے تو وہ کسی صورت کے اندر مسافر ہوں گے ہی نہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ 48 میل سے دور ہے، فار ایگزامپل 60 میل ہے، 70 میل ہے، 100 میل ہے، یہ ابھی مثال کے طور پر بریڈ فورڈ ہے، وہ برمنگھم کے اندر انہوں نے گھر لیا ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ پوری تفصیل میں نے اس لیے عرض کی، بعض اوقات وہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن یہ جو گھر انہوں نے لیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 48 میل سے دور ہوں اور وہ روزانہ آنا جانا نہیں چاہتے۔ تو اب آئے اس بات کی طرف، اگر وہ 48 مائل سے زیادہ ہے اور ادھر وہ 15 دن سے کم رہتے ہیں، اس مرتبہ جب گئے تو ان کے دل میں ہے کہ ہم ابھی 8-10 دن کے اندر، 12 دن کے اندر، 14 دن کے اندر واپس آ جائیں گے۔ اگر 15 دن سے کم رہنے کا ادھر ارادہ ہے تب تو راستے میں تو قصر کریں گے ہی کریں گے، لیکن ادھر بھی قصر کریں گے اس شہر کے اندر۔ اور اگر ان کا یہ ارادہ ہے کہ ادھر ہمیں 15 دن سے زائد، اس مرتبہ ہم جا رہے ہیں تو 3 ہفتے ٹھہریں گے، مثال کے طور پر 3 ہفتے 21 دن ہوتے ہیں، 3 ہفتے ہم وہاں ٹھہریں گے یا 4 ہفتے ٹھہریں گے، تو چونکہ 15 دن سے زیادہ کا ان کا ارادہ ہے تو اس لیے اب راستے میں جاتے ہوئے تو قصر کریں گے، لیکن ادھر پہنچ کر پھر ان کی قصر نہیں ہوگی بلکہ پوری نماز ہوگی۔ آف کورس یہ تو اس وقت جب اکیلے پڑھتے ہوں گے، اگر مسجد کے محلے کی مسجد کے اندر یا محلے کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تو چونکہ محلے کا جو امام ہے وہ پوری نماز پڑھے گا، ان کو بھی پوری پڑھنی ہوگی، لیکن یہ اس صورت کے اندر کہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اپنے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ جماعت کر رہے ہیں اور وہ سب کے سب اس طرح کے مسافر ہیں۔ تو پورا دار و مدار پہلی شرط آپ یہ دیکھیں کہ 48 مائل سے زیادہ وہ جگہ ہے یا نہیں، نمبر 1۔ دوسری چیز کہ وہاں رہتے ہوئے ان کے اس مرتبہ جب جائیں گے تو 15 دن سے کم، اگر 14 دن 12 دن کے لیے جا رہے ہیں، پھر واپس آویں تو واپس آنے کے بعد جب اگلی مرتبہ جائیں گے تو ازسر نو نئی سرے سے شروع کریں گے ہمارے 15 دن جو ہے، تو اب سیکنڈ ٹائم جب جائیں گے تو پھر دوبارہ دیکھا جائے گا کہ اس مرتبہ آیا وہ 15 دن سے کم ٹھہر رہی ہیں، تب تو مسافرت کی نماز ادھر پڑھیں گے، اور اگر ادھر جا کر انہیں 18 19 20 25 30 دن وہاں گزارنے ہیں تو ان کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ یہ تو 2 آسان۔ تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور this is the most difficult one، ان کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے 8 دن لگیں گے، 10 دن لگیں گے، ہو سکتا ہے 20 بھی دن ہو جائیں، تو اس وقت ہم ان کو کہیں گے کہ آپ کا غالب گمان کیا ہے، آپ کا دل میلان کیا ہوتا ہے؟ تو دل میلان ہو رہا ہے کہ میں 8-10 دن کے لیے جا رہا ہوں، تو فرمایا جب ان کے دل کا میلان 8-10 دن کے لیے ہے تو اس وقت وہ قصر کریں گے۔ اس کے بعد اگر لمبی ہوتی بھی جائے، 15 دن بھی ہو گئے، 16 دن، لیکن ان کا دل تھا کہ ہم ادھر 15 دن سے کم ٹھہریں گے، 10 دن 12 دن ہم ادھر ٹھہریں گے، اب 12 دن سے ان کا کام ختم نہیں ہوا، 13 ہو گئے، 14 ہو گئے، 15 ہو گئے، 16 ہو گئے، 17 ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ قصر پڑھتے رہیں گے، کیونکہ جب ادھر سے نکلے تھے ان کا مسافرت کے دن والا ارادہ تھا، تو وہ مسافرت والی ہی نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ ہوگا اس کے بارے میں۔ ایسے کرتے ہیں، ایک آدھ اور کال لے لیتے ہیں، پھر باقی سوالوں کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بھائی، وہ پوچھنا تھا، ہمارا جو سفر کا جو ہوتا ہے نا، جو نماز جو آدھی ہوتی ہے جی کرنی ہے، تو وہ کس حد کے زیادہ ہوتی ہے؟ 13 میل ہوتی ہے یا 35 میل ہوتی ہے، یا نیتی صرف سفر کی جب ہوتی ہے اس وقت شروع ہو جاتی ہے؟ نہیں، مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں نا میں سمجھ گیا آدمی۔ جی
مشورے لیتا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں ذرا؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 48 مائلز ہے. اب آپ فون رکھ دیں اور سنتے رہیں، میں اس کو دوبارہ تفصیل سے عرض کرتا ہوں. تو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ وہ جو مسافرت ہے وہ 48 مائلز ہے. 48 مائلز سے زیادہ ہو تو ہم کہیں گے آپ مسافرت کے اندر ہیں، آپ کو قصر کی نماز ادا کرنی ہوگی. اور اگر 48 مائلز سے کم ہو تو اس وقت ہم کہیں گے آپ مسافر نہیں ہیں. اور آپ نے ٹھیک بات کہی کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی حدیث میں تو آیا ہے کہ مسافرت، جب آپ مسافرت کی نیت کر لیں اتنا ہی کافی ہے. تو نہیں، راستے کے اندر اگر جو مسافرت کا راستہ ہے اس کے اندر تو آپ کریں گے ہی کریں گے قصر، 48 مائل سے زیادہ ہو. لیکن اگر 15 دن سے کم ادھر رہنے کا ارادہ ہے تب تو آپ مسافرت کی نماز، اور اگر 15 دن سے زیادہ ہے تو پوری نماز پڑھیں گے. باقی اس کی دلیل حدیث پاک میں نبی کریم، کیونکہ اب دلیل بھی دوں، آپ نے دوسری چیز کی طرف اشارہ جب کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 13 میل، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف نیت سے. اور واقعی کچھ علماء ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نیت آپ نے جو ہی کر دی کہ میں سفر کروں چاہے چھوٹا ہو لمبا ہو. لیکن حدیث پاک کے اندر کیونکہ دلیل ضروری ہوتی ہے، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن اور 3 رات کے فاصلے کا ارادہ کرے تو اس کو پھر یہ قصر کرنی ہوگی. اور 3 دن 3 رات کا یعنی 3 دن کا فاصلہ بتلایا ہے. اب اس زمانے کے لحاظ سے علماء نے تو یہ اندازہ اختیار، یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ 3 دن کا اگر سفر ہو تو تب تو مسافرت ہے. لیکن 3 دن کا سفر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کل تو اگر آپ گاڑی کے اندر چلتے رہیں 3 دن تو 3 دن آپ دوسرے ملک تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس کا پھر علماء نے اندازہ اس انداز میں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سواری عام طور پر استعمال ہوتی تھی وہ ہے اونٹ، کھمل، وہ ہے اونٹ. تو اب علماء نے اس طرح کیا کہ ایک اونٹ کو ہم سفر کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جو درمیانی سفر ہوتا ہے کہ درمیان میں ہم نماز کے لیے بھی رکتے ہیں، پھر جب کھانے پینے کا وقت آئے تو کھانے پینے کے لیے رک جائیں. تو دن کے دوران پورا دن اگر ہم سفر کرتے رہیں تو ایک پورے دن کے اندر کتنا سفر ایک اونٹ طے کر سکتا ہے. تو علماء نے جب اس کو طے کیا اور ایک تجربہ کیا، دوسرا تجربہ کیا، کرتے 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 آخر میں اس فیصلے پر آئے کہ ایک اونٹ جو ہے اگر نارمل رفتار کے اوپر جاتا رہے اور نارمل جو اس کی بریکس ہیں کھانے پینے کی اور نماز کی جو بریکس ہیں وغیرہ وغیرہ، ریسٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کرے، تو ایک دن کے اندر آپ 16 میل سفر کریں گے. ایک دن کے اندر آپ 16 میل سفر کریں گے. تو اس سے پھر اندازہ لگایا کہ اگر ایک دن کے اندر 16 میل ہوں گے تو 2 دن کے اندر پھر 32، کیوں 16 اور 16 32 32 ہو گئے. اور تیسرے دن بھی اگر ہم نے وہی انداز اختیار کیا کہ 16، تو 16 اور 16 32، اور اس کے ساتھ 16 اور 16 اور یہ کل 48 مائلز ہو گئے. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن والی حدیث بتلائی اس کو جب ہم مائلز کے اندر، میلوں کے اندر تبدیل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 48. تو اب اس حدیث کی وجہ سے اور اس حدیث کو تفصیل سے ماپنے سے، میجر کرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ 48 مائلز کے بعد انسان جو ہے وہ مسافرت ہوتا ہے. یہ پوری دلیل اس لیے سمجھائی تاکہ آپ کے سامنے خوب واضح ہو جائے. باقی وقت تھوڑا ہے تو اس لیے جلدی جلدی باقی جو اسئلہ ہیں ان سوالوں کو لے لیں گے. ایک اور سوال لے لیتے ہیں پھر ان کا جواب دے دیں گے کیونکہ یہ ساتھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ سب پوچھنا تھا کہ ایک بندہ جب عمرہ کے لیے 2-3 دفعہ مدینہ پاک گئے ہیں تو وہاں جاتے ان کو بخار ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ، کوئی گناہوں کی معافی ہے، کیا ہے اس کا، یہ پلیز بتا دیں. پریشانی ہوتی ہے کہ وہاں جا کے کیوں بیمار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں. شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. باقی آپ نے پوچھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بڑی شخصیات ہیں، تو ان کے
پیروی کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو بھائی یہ بات پہلے عرض کرتے جاؤں کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ وقت کے بہت نیک، بہت اچھے اور عالم شخصیت گزری ہے. اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے امام، عالم، متقی وغیرہ جو ہیں یہ گزرے ہیں. تو یہ شخصیات جو ہیں، شخصیات بہت اہم، بہت گریٹ شخصیات ہیں. باقی اگلی بات کہ ان کی طرف بہت سارے لوگوں نے خام و خواہ کی چیزیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں اور ہم یہ باتیں کریں گے، اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں اور یہ باتیں ہم تو تمام انسان اپنے اعمال کے اندر دیکھے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر کیا ہے یا نہیں. کیونکہ ہمارے لیے قرآن اور سنت اور صحابہ کی زندگی، قرآن، نبی کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی، تو فرمایا یہ تین جو ہیں ہمارے لیے دین. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کی طرف رہنمائی کے وقت ان کی طرف فرمایا کہ ان کی طرف تم رجوع کرو. تو اس لیے ہمارے تمام اعمال کے اندر، مختصر آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے تمام اعمال کے اندر ہم دیکھیں کہ اس میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث اور صحابہ اکرام کی زندگی. باقی آپ نے پوچھا 3 طلاق کے بارے میں، تو یہ تو یعنی ہر آدمی کی اپنی ایک حالت ہوتی ہے طلاق دیتے وقت وغیرہ، تو انڈیویجول یہ آپ کا میں جواب نہیں دے رہا ہوں کیونکہ وہ تو آپ کو پوری تفصیل بتلانی ہوگی کہ اس حالت کے اندر دی تھی، یہ الفاظ استعمال کیے تھے، وہ تو آپ کو کسی مفتی یا کسی عالم کے پاس جانا ہوگا. لیکن جنرلی اگر کوئی شخص ماضی کے صیغوں کے ساتھ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا ہے، چاہے 1 مرتبہ کہے تو 1 ہو جائے، اور اگر اس نے 2 مرتبہ کہہ دیا، ایک شخص وہ کہے میں نے تجھے طلاق دے دیا ہے، میں نے تجھے طلاق دے دیا ہے، تو 2 ہو گئی. اگر کوئی شخص 3 مرتبہ کہہ دے میں نے تجھے طلاق دے دیا ہے، یا میں نے تجھے طلاق دیا ہے، طلاق میں نے تجھے دے دیا، یا طلاق کہہ دے، تو ان صورتوں کے اندر وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. باقی آپ نے آخر میں پوچھا کہ جب ہم عمرے میں جاتے ہیں تو مدینہ پاک جب جاتے ہیں تو وہاں انسان کو بخار ہو جاتا ہے، تو وہ تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اور فضا کی تبدیلی کی وجہ سے، جب فضا تبدیل ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم کے اوپر اثر پڑتا ہے. اور یہ تو صحابہ کی سنت ہے. جب صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو ان کو بھی سخت بخار ہوا، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت بخار ہوا کہ وہ خاص اشعار انہوں نے اس بخار کے بارے میں کہ مجھے یہ بخار ہوتا ہے اور مجھے وہ مکہ کی وادیاں یاد آتی ہیں، وہاں پتھریلی زمین ہوتی تھی، مجھے کچھ نہیں اس وقت ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ مدینہ کے اندر ان کو سخت بخار ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت نرم ہوا، اور ان جو دشمن تھے ان کو پھر بد دعا بھی دی کہ انہوں نے ہمیں وہاں مکہ سے نکالا ہے. تو خیر وقت ہوتا تو اس کے اوپر تفصیل عرض کرتا، لیکن واقعی اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف کرتے رہتے ہیں. تو آپ اس نظریے سے دیکھیں کہ موسم کا اثر ہے یا یہ کہ بھٹی کے اندر آ کر جب انسان گرم کرتا ہے تو لوہے سے گندگی نکلتی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ میرے گناہوں کو دھولنے کا ایک انداز ہو. تو اس پہ اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشی کا اظہار، اور اس بخار کو بہترین انداز کے اندر کہ صحابہ اکرام وہ بھی ادھر جب آئے تھے ان کو بھی بخار ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار ہوا ہے اسی مدینہ پاک کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر میرے گناہ جو ہیں وہ دھلتے رہیں گے، صبر کرتے رہیں. اسی کے ساتھ دعا کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا رب العالمین،
تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا رب العالمین۔ جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، ان کی بھی ہماری جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ تو اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پورا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو تو بخشش فرما کر جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ درجات نصیب فرما، اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ تو ہم سب سے اپنی رضامندی کا معاملہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔